السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہے ہمارا 100 ڈے اسلامک ریمائنڈر چیلنج کا ڈے 82۔ ان 100 دنوں میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس دینی تعلیم میں کتنے مسلمان بھائی جڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں۔ ساتھ ہی اب ہمارے پاس صرف 19 دن بچے ہیں اور ان 19 دنوں میں ہم اس ویڈیو سیریز کے 19 پارٹ بنانے والے ہیں۔ ان 19 دنوں میں ہم آپ کو بالکل شروع سے یعنی دنیا کے شروعات ماحول سے لے کر اور آخر یعنی آج کے دور تک کی پوری داستان بالکل آسان اور صاف طریقے سے بتانے والے ہیں۔ ہر پارٹ میں آپ کو الگ الگ اور نئی اہم باتیں جاننے کو ملے گی کہ کیسے دنیا کی شروعات ہوئی، کیا کیا ہوا اور آج کا ماحول کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم آپ کو اپنے اسلامک نظریے سے ان 19 دنوں تک لگاتار بتانے والے ہیں تاکہ آپ کو تاریخ اور دین کی ہر ایک بات اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوچئے، جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا اور نہ ہی ہوا تھی، تب صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت اور کن فیکن کے حکم سے اس پوری کائنات کو صرف 6 دنوں میں بنایا۔ آسمانوں کو بنا کھمبے کے بلند کیا، زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑا تاکہ زمین ہلے نہیں اور اس پر جینے کے لیے ہر طرح کے راستے اور ذریعے بنائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے ایک ایسی مخلوق ہے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور دن رات صرف اللہ کی عبادت، تسبیح اور اس کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو بنانے کا ارادہ کیا جسے اس زمین کی خلافت اور ذمہ داری سونپنی تھی، یعنی پہلا انسان۔ اللہ نے پوری زمین کے الگ الگ حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اسے ملا کر پہلا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ کچھ وقت تک وہ پتلا ویسے ہی پڑا رہا جب تک کہ اللہ نے اس میں اپنی خاص قدرت سے جان پھونکی۔ جیسے ہی روح حضرت آدم کے جسم میں داخل ہوئی، ان کے اندر جان آ گئی اور انہوں نے چیخ کر پہلا الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ سبھی فرشتوں نے بنا کسی سوال کے فوراً سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے اپنے گھمنڈ اور اہنکار میں آ کر یہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اس کے اسی گھمنڈ کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور یہیں سے انسان اور شیطان کے بیچ اس دشمنی کی شروعات ہو گئی جو آج تک ہماری نسل کے خلاف چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے اور انہیں اپنے آرام کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے دنیا کی پہلی عورت اماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے حضرت آدم اور اماں حوا دونوں کو جنت کی تمام نعمتیں اور آزادی دی اور فرمایا کہ تم یہاں جو چاہو کھاؤ، عیش کرو، بس اس ایک خاص درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن شیطان نے اپنی پرانی دشمنی نکالنے کے لیے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ وہ ان کے پاس آیا اور ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے۔ شیطان کے اس جھوٹ اور بہکاوے میں آ کر حضرت آدم اور اماں حوا سے وہ بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ یہ کوئی ایسی بغاوت نہیں تھی جو اللہ کی نافرمانی کے لیے جان بوجھ کر کی گئی ہو، بلکہ یہ ایک انسانی بھول تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق سکھانا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسم سے جنتی لباس اتر گیا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے بنا کسی دیری کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں گر کر توبہ کی اور وہی دعا مانگی جو قرآن میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم انہی میں سے ہو جائیں گے جو برباد ہو گئے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ انہوں نے حضرت آدم اور اماں حوا کی اس سچی توبہ کو فوراً قبول فرمایا، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ اب ان کا اگلا امتحان زمین پر ہوگا۔ انہیں اور اماں حوا کو جنت سے اتار کر زمین کے الگ الگ حصوں میں بھیج دیا گیا
اور یہیں سے شروع ہوا انسان کا اصلی اور لمبا امتحان، اس دنیا کے ریگستان، پہاڑوں اور جنگلوں کے بیچ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا اور اللہ کی عبادت کرنے کا مکمل سفر۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے شروع ہوئی یہ انسانیت آگے چل کر کیسے پوری دنیا میں پھیلی، کیسے پہلے اس زمین پر آپس میں کشمکش شروع ہوئی اور اس کے بعد آنے والے دور میں کیا کیا واقعے پیش آئے، یہ سب کچھ ہم جانیں گے اگلے پارٹ میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ ان 19 دنوں کے سفر میں پوری طرح بنے رہیں۔ ملتے ہیں ڈے 83 میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔